الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواہ البخاری و مسلم۔ محترم بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس مجلس میں احکام شریعت میں سے خاص حکم وراثت یعنی میراث کا ایک جو اللہ کا حکم ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، اس لیے کہ دین کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، جن احکامات میں سے ایک خاص حکم انسان کی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہر انسان اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہی ہے، کسی کے لیے دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ جو بھی انسان مرتا ہے، جو مال چھوڑ کے جاتا ہے، اسی کا نام ترکہ ہے، اسی کا نام میراث ہے، اسی کا نام جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے متروکہ مال ہے۔ اب اس کی تقسیم وغیرہ باقاعدہ قرآن کے اندر حدیثوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے احکامات موجود ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ قانون میراث کے بارے میں کچھ بتاؤں، پہلے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے نظام میراث کیا تھا ذرا وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس زمانے میں خاص طور پر نظام جو کچھ تھا، حقیقت میں نظام نہیں تھا بلکہ ظلم اور زیادتی تھی، بلکہ انہی لوگوں کو حق وراثت ملتا تھا جو خاص کر مرد ہوتے تھے۔ عورتوں کے لیے حق وراثت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو کچھ مال انسان چھوڑ کے جاتا تھا تو اس کے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر بیٹے یا جو ہے اس کے بھائی لوگ قابض ہو جاتے تھے۔ عورت کے لیے، خاص کر بیوہ کے لیے، اس یتیم لڑکیوں کے لیے کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور جو تھا ظلم اور بربریت کا تھا۔ اس زمانے میں وراثت کی تقسیم جو ہوتی تھی دو سبب سے ہوتی تھی۔ ایک سبب یہ تھا، ایک ہے نسب، خونی رشتہ۔ خونی رشتے میں کون وارث ہوتا تھا؟ بیٹا ہوتا تھا، بھائی وغیرہ ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے سے بعض وہ لوگ جو حقیقت میں اولاد تو نہیں ہوتے تھے، ان کو اولاد کا حکم دیا جاتا تھا، جیسے لے پالک، کسی کو لے کے کوئی پال لیا تو اس کی حیثیت بالکل بیٹے کی ہو جاتی تھی، وہ بھی جو ہے اس مال کا وارث ہو جاتا تھا۔ نسب کا جو طریقہ تھا یہ تو باپ وارث یا بیٹا وارث یا بھائی لوگ وارث ہوتے تھے، عورتوں کے لیے کوئی حق نہیں تھا نسبی رشتے کے اعتبار سے۔ دوسرا تھا خصوصاً ایک سبب سے وراثت۔ سبب کیا ہے؟ آپس میں قبیلوں کی دوستیاں ہوتی تھی، قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لیتے، کچھ معاہدے ہو جاتے۔ ان معاہدوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارا مال تمہارا مال ہے، تمہارا مال ہمارا مال ہے، ہمارا خون تمہارا خون ہے، تمہارا خون ہمارا خون ہے۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپ جو انتقام لینا، آپ اگر مارے گئے تو میں آپ کا انتقام لوں گا۔ اگر کوئی ہم پر حملہ کیا تو آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایسے کچھ دوستیاں ہو جاتی تھی۔ کوئی جو ہے باقاعدہ رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا تھا، بلکہ قبیلوں کی جو دوستیاں ہوتی تھی
اس بنیاد پر وراثت کا حقدار ہوتے تھے. اس کو توارث بالسبب کہا جاتا ہے. ایک نسب کی وجہ سے وراثت، دوسرا جو معاملہ سبب کیا ہے؟ دوستیاں، تعلقات، معاہدے، اور جو غیر ضروری رشتے تھے وہ ضروری رشتے کے حیثیت سے آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے. اور اس جگہ میں خاص کر عورتوں کو محروم کرنے کا ایک سبب تھا. وہ لوگ اس زمانے میں انہی لوگوں کو وارث سمجھتے تھے، حق وراثت کو تسلیم کرتے تھے جو لڑنے کے لائق ہو. دشمن اگر ہم پر حملہ کرے، اس موقع پر جو لوگ تلوار اٹھانے کے لائق ہیں یا گھوڑ سواری کے لائق ہیں یا دشمن سے لڑنے کے لائق ہیں، ایسے لوگوں کو وراثت میں حق ملتا تھا. اب چونکہ عورت جنگ نہیں کر سکتی تھی، شہ سواری میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، دشمن کو جو ہے نیچے نہیں گرا سکتی تھی، اس لیے عورت کے لیے کوئی حق نہیں تھا. یہ بیسک تھا اس زمانے میں. عورت کو وراثت سے محروم کرنے کی اصل علت یہی تھی کہ وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، شہ سواری میں گھوڑ سواری نہیں کر سکتی، اور جو ہے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے جو ہے یہ عورت کسی لائق نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس طرح اسے وراثت سے محروم کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ انتقال ہونے کے بعد اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے جیسے بھائی وغیرہ ہے، کپڑا لا کر کے بیوہ کے سر پر ڈال دیے، تو گویا کہ اس بیوہ پر پورا قبضہ اس مرحوم کے بھائی کا ہو گیا. اب وہ بیوہ عورت خود سے شادی بھی نہیں کر سکتی، اور وہ اس مرحوم کے مال کا اسے کچھ بھی حق نہیں پہنچتا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، باقاعدہ ایک بیوہ عورت آگے کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے فلاں جنگ میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے وہ. اب ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور اس لڑکیوں کا جو چچا ہے مال پر قابض ہو گیا ہے، اور جو ہے ان لڑکیوں کی شادی کے لیے اس مال کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہیں ہے. تو آپ خود بتائیے کیا کروں. بعد میں آیتیں نازل ہوئی، یہی وراثت کی آیتیں نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دے رہا ہے وراثت کے تعلق سے، اولاد کو اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں پورا حق ہے، لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں دوگنا حصہ ہے. تفصیلات آیتیں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو اس مرحوم کے مال میں سے 3 میں کا 2 حصہ، چونکہ 2 بیٹیاں تھیں ان کو دے دیا، بیوی کو جو ہے 8واں حصہ دیا، پھر اس کے بعد باقی مال چچا کو آپ نے دیا. تو پھر اسی طریقے سے نظام قانون وراثت کی تفصیلات باقاعدہ سورہ نساء کی آیتوں میں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی وضاحت فرمائی اور تفصیلات بھی بتائے. تو اس طرح جو ہے قانون وراثت اسلام میں باقاعدہ حق کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا. یہ حق ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے. 3 الفاظ استعمال ہوئے خاص طور پر حق وراثت کے معاملے میں. ایک آیت جو سورہ نساء سے متعلق ہے اسی میں فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ حق وراثت اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے. اسی میں یہ بھی فرمایا وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے وراثت کا قانون، وراثت کو حقداروں میں تقسیم کرنا. تیسری آیت میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حد کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ کے حدود کے اندر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. باقاعدہ 3 آیتوں میں الگ الگ انداز سے اللہ نے باقاعدہ حق وراثت کو لازم قرار دیا، واجب قرار دیا، فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ قرار دیا. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، کہ باقاعدہ جو ہے کہ وارثوں کو ان کا حق دے دیا کرو، اور جو مال بچ جائے میت کے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق ملے گا چھوڑے ہوئے مال میں سے. یہ جو ہے باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف موقع پر فرمایا. بعض اور بھی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تعلم الفرائض، علم فرائض یعنی ترکے سے متعلق، میراث سے متعلق جو علم ہے وہ حاصل کر لو. فإنہا نصف العلم،
یہ آدھا علم ہے۔ پھر فرمایا یہ آدھا علم بھی سب سے پہلا اٹھا لیا جائے گا، پھر فرمایا یہ علم بھلا دیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ یہ علم اٹھا لیا جائے، قبل اس کے کہ یہ علم بھلا دیا جائے، اس علم کو سیکھ لو، اس لیے کہ پورے علوم میں آدھا علم یہی ہے۔ آدھا علم کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی شروع سے لے کر وفات تک گویا کہ آدھا معاملہ شریعت کا گویا کہ آدھا علم ہے۔ ہماری وفات کے بعد کے جو مسائل ہیں اسے آدھا علم قرار دیا۔ آدھا علم ہمارے وفات سے پہلے، آدھا علم گویا کہ وفات کے بعد۔ میراث کا تعلق کب شروع ہوتا ہے؟ ہماری وفات کے بعد۔ زندگی میں جو مال تقسیم ہوتا ہے اسے وراثت نہیں بولتے، وفات کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اسی مال کا نام مال موروث، اسی مال کا نام مال میراث، اسی کا نام فرائض، علم فرائض، علم میراث، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاص طور پر یہ علم بھلایا جانے والا ہے، لوگ جلدی بھول جائیں گے، اس علم کو اللہ اٹھا بھی لے گا، قبل اس کے کہ ایسا موقع ہے آپ لوگ سیکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کئی حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق سے ایک روایت ہے، کہا علم فرائض سیکھ لو، اس لیے کہ وہ علم تمہارے دین سے ہے، اس علم کا تعلق تمہارے دین سے ہے فرمایا، اس لیے کہ حقوق سے متعلق ہے۔ یہ حقوق اللہ، اللہ کی عبادت، یہ ساری چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے۔ حقوق العباد میں لوگوں کا جو حق ہے اس میں سے علم میراث ہے۔ علم میراث کا تعلق لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے، لوگوں کا یہ حق ہے، اس میں شوہر کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے۔ تقریباً جو لوگ علم میراث کے حساب سے وارث بنتے ہیں وہ 12 لوگ ہوتے ہیں۔ خامخواہ جو ہے مغرب میں یورپ کنٹری نے اسلام کو بدنام کرتے ہوئے کہا عورتوں پر ظلم ہوا، عورتوں پر ظلم ہوا، اسلام عورتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے، پورے ٹھنڈے دل سے سوچ کے دیکھیے، 12 لوگ جو وارثین ہیں ان میں سے اسلام نے جو ہے باقاعدہ 8 عورتوں کو اصحاب الفرائض میں سے رکھا، مردوں میں سے صرف 4، عورتوں میں سے 8 لوگ ہیں جو صاحب حق بنتے ہیں، جن کا باقاعدہ حق ہے۔ اصحاب الفرائض جو کہلاتے ہیں اس میں 8 عورتیں ہیں، اور مردوں میں کتنے ہیں؟ صرف 4 ہیں۔ یہ انصاف ہوا یا ظلم ہوا عورتوں پر؟ اسلام نے عورت پر پورا احسان کیا، بلکہ مکمل ایک سورت جو نازل ہوئی عورتوں کے نام سے، اس کا نام سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کیا ہے؟ عورتوں کے پورے احکامات ہیں، نکاح سے متعلق، حق مہر سے متعلق، یتیم بچیوں کے حقوق سے متعلق، ان کے مال کی حفاظت کے متعلق، اور جو ہے ان کے کمائی سے متعلق، ان کا جو حق ہے تعلیم میں، دین میں، علم حاصل کرنے میں، نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، سارے حقوق جو بیان کیے سورہ نساء میں بیان کیے۔ بلکہ جو عورتوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، بلکہ اس زمانے میں عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں ملتا تھا۔ باپ کی وفات کے ساتھ اس کے یا تو اولاد قبضہ کر لیتی، یا نہیں تو جو ہے جو لے پالک لوگ جو ہوتے تھے، متبنہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ وارث ہو جاتے تھے، یا جو ہے اس مرحوم کے بھائی لوگ وارث ہو جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سب کا حق دیا، یہاں تک کہ عورتوں کے ہر ایک کا حق الگ الگ دیا۔ ماں کی حیثیت سے بھی عورت حق پاتی ہے، بہن کی حیثیت سے حق پاتی ہے۔ تو عورتوں کی کئی حیثیت ہے، میں اسی لیے بتایا 8 قسم کی عورتیں ہیں، دادی بھی وارث، نانی بھی وارث، بہن بھی وارث، ماں بھی وارث، اور مرحوم کی بہن بھی وارث، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، یہ سب جو ہیں، بیوی وارث، سب وارث، 8 وارثین ہیں۔ باقاعدہ تفصیلات موجود ہے، اور یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ پھر بنیادی طور پر جو چیز جاننے کی ہے، جو چیز آپ سے متعلق ہے، میں کچھ اشارے کے ساتھ چلتا ہوں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، کہ 6 قسم کے حصے مقرر کیے اللہ نے قرآن میں۔ یہ 6 ہی حصے ہیں وراثت میں، یا تو آدھا مال، یا جو ہے یا نہیں تو چھٹا حصہ، یا جو ہے 3 میں کا 1 حصہ، 3 میں کا 2 حصہ، یا چوتھائی حصہ، یا 8واں حصہ۔ یہ 6 حصے ہیں جو گھوم گھوم کر کے یہ 12 وارثوں میں برابر تقسیم ہوتے ہیں۔
کبھی کوئی وارث آدھا مال لے رہا ہے، کبھی جو ہے جیسے شوہر مثال کے طور پر آدھے مال کا وارث بنتا ہے بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں، کب؟ جب کہ بچے نہ ہوں۔ اگر بچے ہیں تو چوتھائی حصہ لیتا ہے 1/4، اگر بچے ہوں تو، بچے نہیں 1/2 آدھے مال کا وارث۔ اسی طرح بیوی، بچے ہیں بولے تو 8واں حصہ، بچے نہیں ہیں تو 1/4 چوتھائی حصہ بیوی جو ہے حصہ لیتی ہے۔ بیوی کے 2 حالتیں، شوہر کی 2 حالتیں۔ تو اسی طرح باپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، باپ چھٹا حصہ لیتا ہے، کبھی چھٹے حصے کے ساتھ ساتھ چھوڑے ہوئے مال پر قابض ہوتا ہے، جبکہ مرحوم کی اولاد میں سے بیٹا وغیرہ نہ ہو۔ رہا تھا آپ کو شرعی حصے 6 ہی ہیں، یعنی تو چھٹا حصہ 1/3، 2/3، 1/4، 1/8 وغیرہ۔ پن ہے؟ نہیں بورڈ کے لائق۔ اچھا خیر، اس سے پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وراثت کے اندر 6 حصے تو ہیں ایک طرف، دوسری طرف وراثت پانے کے لیے 3 سبب چاہیے۔ 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے تب آپ وارث بنتے ہیں۔ 3 میں سے کوئی ایک سبب بھی اگر نہیں ہے تو وارث نہیں بن سکتے۔ مثال کے طور پر نکاح جو ہے ایک سبب ہے، میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہے نکاح کی وجہ سے ہے۔ کوئی اجنبی عورت تو حق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، تو حق کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک چیز جو ہے نکاح ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کا رشتہ نکاح سے قائم ہوا، یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب بنتا ہے نسب، خونی رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، یہ خونی رشتہ ہے جو عام طور پر اہم سبب ہوتا ہے وراثت پانے کے لیے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کس لحاظ سے وارث ہیں، آپ بولیں گے میں اس کا بھائی ہوں، خونی رشتہ ہے۔ آپ باپ ہوں، خونی رشتہ ہے۔ ماں بیٹے کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، بیٹی اور ماں کا حصہ ہے، یہ تمام کیا ہیں؟ نسب کا رشتہ۔ تیسرا ہوتا ہے سبب، غلام تھا کوئی اس زمانے کے حساب سے، غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام کو آزاد کرنے والا جو اس کا آقا ہے ایک سبب بنتا ہے کسی کی زندگی کا، اس لیے غلام کا چھوڑا ہوا مال اس کا آقا جو ہے وارث ہوتا تھا۔ اس زمانے میں انسان کو بیچتا تھا، انسان غلام تھا۔ جب اسلام آیا تو اللہ نے غلامی سے لوگوں کو آزادی دلایا۔ آزادی دلانے کا احسان بہت بڑا احسان تھا، اس کا جو شریعت نے یہ بدلہ دیا، الولاء لمن اعتق، اگر کسی نے کسی کو آزاد کر دیا تو اس کی موت کے بعد جو آزاد کردہ غلام ہے اس کا مال آزاد کرنے والے مرد اور عورت کے واسطے ہے۔ یہ قانون پاس ہو گیا۔ یہ 3 سبب، نکاح، خونی رشتہ، غلام کو آزاد کرنا ایک چیز، اور 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وراثت پانے کے معاملے میں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر باپ اور بیٹے کا رشتہ تو ہے، میاں بیوی کا رشتہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وارث جو ہے قاتل ہو گیا۔ وارث نے اپنے مورث کو، یعنی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا، ختم کر دیا۔ سبب قتل ہے۔ وہ مال پانے کے لیے انسان کون سا راستہ اپنایا؟ قتل کا راستہ اپنایا۔ شریعت نے کہا کہ قتل کی وجہ سے اس کو وراثت سے محروم، یہ ایک پہلا سبب، رکاوٹ۔ دوسرا سبب ہے وراثت سے حق جو ہے آپ حاصل نہیں کر سکتے، رکاوٹ کی چیز، مذہب کا اختلاف۔ شوہر مسلمان اور بیوی کافر، بیٹا مسلمان باپ کافر، باپ مسلمان بیٹا کافر، دین کا اختلاف ہو گیا، حق وراثت منتقل نہیں ہوتا، گرچہ کہ قریبی رشتہ ہے۔ تیسرا سبب ہے غلامی، شوہر آزاد ہے، بیوی لونڈی ہے، شوہر آزاد ہے، بیوی لونڈی، یا جو بیوی آزاد ہے شوہر غلام ہے، تو یہ غلامی جہاں آتی ہے یہ وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ ایک چیز۔ 3 چیزیں وراثت پانے کے لیے اسباب ہیں، 3 چیزیں وراثت سے محروم ہونے کے اسباب ہیں۔ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، وہاں نکاح، نسب اور غلامی،
یہاں جو ہے باقاعدہ قتل، اختلاف دین یعنی دین کا اختلاف، اور اسی طرح غلامی، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، 6 قسم کے لوگ ہیں، ہر حال میں وارث ہوتے ہیں، کبھی محروم نہیں ہوتے، کبھی محروم نہیں ہوتے۔ حالانکہ کچھ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، لیکن 6 لوگ ایسے ہیں ہمیشہ وارث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر بیوی، شوہر مرا بیوی وارث ہوئی، بیوی کا انتقال ہوا شوہر وارث ہر حال میں ہوگا۔ ماں اور باپ، ماں کا انتقال ہوا باپ زندہ ہے، یا باپ کا انتقال ہوا ماں زندہ ہیں، دونوں جو ہیں ہر حال میں وارث ہوں گے۔ یا جو ہے اولاد کے انتقال کے بعد ماں باپ زندہ ہیں، یہ ہر حال میں وارث ہو کے رہیں گے۔ بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹی کا انتقال ہوا، ماں باپ زندہ ہیں، ہر حال میں وارث ہوں گے۔ تیسرے لوگ ہیں بیٹا بیٹی، بیٹا اور بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتے، بیٹا اور بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ 6 لوگ ہیں، شوہر بیوی، ماں اور باپ، بیٹا بیٹی، ہر حال میں وارث ہوں گے۔ جبکہ کچھ لوگ جو ہے کسی کی وجہ سے کبھی وارث ہوئے کبھی محروم ہو گئے۔ مثال طور پر زید کا انتقال ہوا، وارثوں میں باپ بھی زندہ ہے، بھائی بھی زندہ ہے، بیٹا بھی زندہ ہے، تو باپ وارث ہوگا، بیٹا بھی وارث ہوگا، مرحوم کا جو بھائی ہے وہ وارث نہیں ہوگا، محروم ہوگا۔ مثال کے طور پر جس کا انتقال ہوا اس کے اولاد موجود ہے یا باپ موجود ہے، تو بھائی جو ہے دور کا رشتہ ہو گیا، وہ محروم ہو جائے گا۔ یا ایسا سمجھو زید کا انتقال ہوا، باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے۔ آپ خود سوچ کر بولیے کس کا رشتہ میت سے زیادہ قریب ہے، باپ کا ہے یا دادا کا ہے؟ باپ کا ہے۔ قریبی رشتے کے ہوتے ہوئے دور کا رشتہ جو ہے محروم ہو جاتا۔ اسی طریقے سے سگا بھائی بھی ہے، باپ شریک بھائی بھی ہے۔ ایک ہے شقیقی بھائی جس کے ماں باپ دونوں جو ہیں ایک ہیں، وہ اس کو شقیقی بولتے، اور ایک ہے باپ شریک بھائی، اس کا رشتہ باپ سے ہے، تو وہ سگے بھائی کے ہوتے ہوئے باپ شریک محروم ہو جاتا۔ سگی بہن بھی ہے، سگی اور باپ شریک بہن بھی ہے، تو دونوں کے اس میں قریبی رشتہ کس کا ہوا؟ جس کا رشتہ ڈبل ہے، ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہیں، وہ زیادہ قریب ہوا۔ اور جس کا رشتہ جو صرف باپ کی وجہ سے ہے، گویا کہ ذرا دور ہوئے، وہ محروم ہو جاتے۔ تو ایسے کچھ لوگوں کی موجودگی میں محروم ہو جاتے۔ مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، وارثین میں بیٹا بھی زندہ ہے، پوتا بھی زندہ ہے۔ کس کو دیں گے آپ؟ بیٹے کو دیں گے یا پوتے کو دیں گے؟ پوتے کا رشتہ اقرب ہے یا بیٹے کا رشتہ قریب کا ہے؟ بیٹے کا رشتہ۔ تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہوا۔ تو ایسے جو ہے قانون